نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر محمد سے مانوس نہیں ہوتا، جس کو سرکار کا ذکر سن کے سرور نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، ایمان تازہ نہیں ہوتا، جو ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس نہیں ہوتا پائے وہ کبھی راحت، جملے غور سے سنیں، پائے وہ کبھی راحت یہ محسوس نہیں ہوتا، کبھی بھی وہ بچ جائے دوزخ سے یہ ناممکن ہے، پائے وہ کبھی راحت یہ محسوس مسلمانوں کا عقیدہ، جو مانگنا ہے یارو، ہر بندے کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو کہہ رہا ہے شاید جو مانگنا ہے یارو، جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے، جو مانگنا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ یہ گھرانہ ہی ایسا ہے، ہر چیز کا مالک یہی گھرانہ ہے۔ فرمایا جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے، مانگو در، کیوں؟ کیونکہ اس گھر کا گدا کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس گھر کا گدا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، احباب ذی وقار، آج 1437 سن ہجری کے ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ہے، اور مسلمانوں کے حق میں جشن عید میلاد النبی کا دن ہے۔
جشن عید میلاد النبی کا، اور اس دن میں اللہ کی رحمت چھما چھم برستی رہتی ہے۔ وہ قسمت والی ہیں جن کو اس دن میں بھی مالک اپنے محبوب کے ذکر کرنے یا سننے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ قسمت والی ہیں۔ میں نے آپ سب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے کہ یہ آیت کیوں آئی تھی، اسی کا نام ہوتا ہے کسی آیت کا شان نزول کیا ہے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں کیا ہو رہا تھا، کیونکہ یہ مدنی سورت ہے، ہر وہ سورت جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوتی ہے اس کو مدنی سورت کہا جاتا ہے، خواہ وہ کسی شہر میں نازل ہو، اور ہر وہ قرآن مجید کی سورت جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہو اس کو مکی سورت کہا جاتا ہے، خواہ وہ کسی شہر میں نازل ہو۔ کیونکہ یہ مدنی سورت ہے تو سرکار اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ ہوا یوں، علامہ خازن نے اسی کی تفسیر کرتے ہوئے، تفسیر خازن اور علامہ خازن ہم سے تقریباً کوئی 730 سال پہلے کا محقق ہے، عربی زبان میں تفسیر لکھی جسے ہم اس کا شان نزول عرض کر رہے ہیں۔ کتنا عرصہ پہلے کا ہے؟ تقریباً 730 سال پہلے کا محقق اور امام، 4 جلدوں میں ان کی کتاب تفسیر خازن کے نام سے عربی زبان میں پاکستان سے مل جاتی ہے۔ آپ نے اس کا شان نزول بیان کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُرِدَتْ عَلَيَّ امتی، سرکار نے فرمایا کہ میرے سامنے اللہ کریم نے پوری امت کو کر دیا، میرے سامنے اللہ کریم اُرِدَتْ عَلَيَّ امتی، اللہ کریم نے میرے سامنے پوری امت کو کر دیا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ آئیں گے، خواہ وہ کافر ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ مشرک ہوں، وہ بت پرست ہوں، وہ مسلم ہوں، کسی بھی درجے کے ہوں، فرمایا آج سے لے کر قیامت کے دن تک جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے، اے میرے غلاموں اُرِدَتْ عَلَيَّ امتی، مالک نے وہ سارے مجھے دکھلا دیے، اللہ کریم نے وہ سارے مجھے۔ پھر سرکار نے فرمایا بات یہ بھی کوئی کم نہیں ہے کہ قیامت تک جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے، آپ گن سکتے ہیں پوری گنتی میں، قیامت تک کو چھوڑیں آج کے دن پورے ورلڈ میں کتنے لوگ موجود ہیں، پوری گنتی، اتنے عرب یا اتنے عرب، یہ تو ایک اندازہ ہے، 5 ارب یا 6 ارب کی آبادی، یہ تو ایک کیا ہے، اندازہ ہے، پورے کوئی مائی کا لال نہیں گر سکتا، کیونکہ نہ جانے اللہ کی زمین میں ایسے کتنے مقامات ہیں جہاں تک یہ گننے والے کیا ان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ وہ البدایہ والنہایہ میں حدیث نہیں، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی فرمایا، سرور دو جہاں نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، جس طرح یہ زمین ہے نا اسی طرح اس کے نیچے سرکار نے فرمایا 7 زمینیں اور بھی ہیں، اور میں ان تمام زمین والوں کا بھی رسول بن کے آیا ہوں۔ تو صرف یہ اوپر والی زمین والوں کو سرکار نہیں جان رہے تھے، نہیں دیکھ رہے تھے، یہ نیچے والوں کو بھی سرکار دیکھ رہے تھے۔ ابھی تک قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی جس کو میں نے پڑھا،
یہ بات جب آپ سن لیں گے، لوگوں کا اعتراض بھی سن لیں گے، سرکار کا جواب بھی آپ سن لیں گے، پھر اللہ جبریل کو بھیجے گا میری طرف سے بھی یہی جواب ہے جو مصطفیٰ کریم کی طرف سے۔ پھر آیت نازل ہوئی، فرمایا اللہ کریم نے میرے سامنے ساری امت کو پیش کیا۔ امت کی دو قسم ہے نا، امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت وہ ہے جس نے اسلام قبول نہیں کیا، ہے سرکار کے امتی لیکن اس نے اسلام کو قبول۔ امت اجابت وہ ہے جو ہے بھی سرکار کا امتی اور جب دین اسلام کا پیغام پہنچا تو اسلام کو قبول کر لیا، یہ امت اجابت ہے۔ اب سرکار کے سامنے امت دعوت بھی ہے، امت اجابت بھی ہے اور الی یوم القیامہ ہے۔ سرکار علیہ السلام نے مزید ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ہے میرے غلاموں، صحابہ و اہل بیت سامنے موجود ہیں، سرور دو جہاں مالک کون و مکان نے فرمایا وَأَعْلَمْتُ مَنْ يُؤْمِنْ بِي وَمَنْ يَكْفُرْ بِي، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ فرمایا میں نے آج دیکھ بھی لیا ہے قیامت تک کتنے لوگ پیدا ہوں گے، سب کو دیکھ لیا۔ وَأَعْلَمْتُ مَنْ يُؤْمِنْ بِي وَمَنْ يَكْفُرْ بِي، فرمایا میرے غلاموں میں نے صرف دیکھا نہیں، میں ایک ایک کے نام سے بھی واقف ہے، اور صرف میں نام سے واقف کار نہیں ہوں، میں ان کے دل کی کیفیات کو بھی جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمْتُ، میں نے پہچان لیا، میں نے جان لیا، مَنْ يُؤْمِنْ بِي، کون کون کس کس نام کا شخص قیامت تک ایسا آئے گا، مَنْ يُؤْمِنْ بِي، جو میری شان ماننے والا ہوگا اور میرے اوپر ایمان لانے والا ہوگا۔ کون کون آئے گا اس کو بھی جان لیا۔ وَأَعْلَمْتُ مَنْ يُؤْمِنْ بِي، اور کون کون ایسا ہوگا جو میری ذات پہ ایمان بھی لائے گا اور دل سے میرا غلام بھی بن جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِي، اور میں ان کو بھی جانتا ہوں جو میری ذات کا انکار کریں گے، جو میری شان کا انکار کریں گے، جو میرے اوصاف کا انکار کریں گے، جو میرے مقام اور رتبے کا کیا کریں گے، انکار نہیں مانیں گے۔ اب نہ ماننے والوں کی پھر دو قسم ہے، نہ ماننے والوں کی پھر ایک وہ ہے جو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے، تحریہ مذہب کے لوگ جو کہتے ہیں یہ سب کچھ خود بخود ہے، اللہ ہے ہی نہیں معاذ اللہ۔ اور دوسرے وہ جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے شریک چلاتے ہیں، رسول اللہ کی نبوت کو نہیں مانتے۔ سرکار نے فرمایا میں نے ان سب کو جان لیا۔ فَبَالَغَ ذَلِكَ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، تو یہ بات پہنچی سرکار کے دشمنوں تک، یہی سرکار کا دعویٰ پہنچا سرکار کے، انہوں نے فقالوا استہزاء، انہوں نے رسول اللہ کا مذاق اڑانے کی غرض سے یہ گفتگو افواہیں پھیلا دی۔ عجیب بات ہے، بندہ آج کے زمانے کا ہے اور دعوے کر رہا ہے قیامت تک کتنے آئیں گے میں ان کو بھی جانتا ہوں، اور کون کون میری ذات پہ ایمان لائے گا میں ان کو بھی جانتا ہوں، اور کون کون میری ذات پہ ایمان نہیں لائے گا میں ان کو بھی۔ یہ انہوں نے آپس میں ایک گفتگو کی۔ جو اسلام کے دشمن، جو اسلام کے کیا تھے، ظاہر ہے جو اسلام کا دشمن ہے وہ بانی اسلام کا بھی دشمن ہے۔ یہ جو جنگیں کرتے تھے سرکار سے آخر دشمنی تھی تو کرتے تھے نا۔ فَبَالَغَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے یہ کلمات رسول اللہ تک پہنچ گئے کہ میں نے جو دعویٰ کیا ہے اسلام کے دشمنوں نے اس دعوے کو توڑ دیا ہے۔ کہتے ہیں بھلا یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے، بندہ آج پیدا ہوا ہے، آج کے زمانے کا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے قیامت تک
تک جتنے آئیں گے میں سب کو جانتا ہوں. پھر اس سے بھی مشکل دعویٰ کر دیا میں یہ بھی جانتا ہوں وَأَعْلَمْتُ مَنْ يُؤْمِنْ بِي وَمَنْ يَكْفُرْ بِي. کون کون اسلام قبول کرے گا میں ان کو بھی جانتا ہوں, جو جو اسلام قبول نہ کرے گا میں ان کو بھی جانتا ہوں. الہ یوم القیامہ کہنے لگے یہ عجیب بات ہے, بندہ ہمارے زمانے کا ہے, رہتا ہمارے سامنے ہے, اور قیامت تک اربوں کھربوں انسان آئیں گے یہاں بیٹھ کے سب کے ایمان اور دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے. جب یہ بات رسول اللہ تک پہنچتی ہے وقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو جہاں تشریف لے آتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, وجالس علی المنبر, سرکار دو جہاں اپنے منبر پہ تشریف لاتے ہیں. فحمد اللہ وثنى علیہ, سرکار نے اللہ کی حمد بیان کی, اللہ کی تعریف بیان کی. پھر فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی, فرمایا وہ لوگ کتنے گندے ہیں جو میرے علم پہ اعتراض کرتے ہیں. ما بال اقوام طعنوا فی علمی, فرمایا میں نے جو اعلان کیا میں جانتا ہوں قیامت کون کون میری ذات پہ ایمان لائے گا اور کون کون میری ذات پہ ایمان نہیں لائے گا. میں کافروں کے بھی نام جانتا ہوں, میں ان کی معرفت اور پہچان بھی رکھتا ہوں, اور جو میرے اسلام کو قبول کریں گے الہ یوم القیامہ لوگوں میں ان کو بھی جانتا ہوں. ما بال اقوام طعنوا فی علمی, یہ کتنے گندے لوگ ہیں جو میرے علم کے مطابق شک رکھتے ہیں, تانے بازیاں کرتے ہیں. طعنوا فی علمی, میرے علم پہ تانے بازیاں کر رہے ہیں. فرمایا ایسی بات نہیں, سرور دو جہاں کا دریائے اور رحمت جوش میں آتا ہے. سرکار نے فرمایا جتنے بیٹھے ہو کھڑے ہوتے جاؤ, جو جو کسی کے ذہن میں سوال آتا ہے الہ یوم القیامہ کرتے جاؤ, تاجدار مدینہ تمہیں بتاتے جائیں گے تاکہ تسلی ہو جائے. جو میں نے کہا ہے میرے رب نے وہ مجھے مقام عطا فرمایا ہے, جو پوچھنا ہے کھڑے ہو کے پوچھتے جاؤ, میں تمہیں بتانے کے لیے. سرکار ناراض ہو گئے, اس جملے پہ ناراض ہو گئے. دیکھیں میں دیکھ سکتا ہوں, نائب صاحب کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے, میں آپ کی آواز سن رہا ہوں, آپ میری آواز. آپ جو ایک بندہ کہے کہ فلاں بھائی جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا, وہ سن نہیں سکتا, حالانکہ وہ دیکھ بھی سکتا ہو, سن بھی سکتا ہو, اس کو دکھ لگے گا, تکلیف پہنچے گی کہ نہیں. تو سرور دو جہاں کو بھی تو آخر تکلیف پہنچی نا کہ جب میری یہ شان اللہ نے مجھے دی ہے تو یہ لوگ کیوں نہیں مانتے دشمنان اسلام. فرما پوچھو, جس نے پوچھنا ہے اپنوں نے پوچھنا ہے اپنے کھڑے ہو جاؤ, جن کو اعتراض ہے انہوں نے پوچھنا ہے کھڑے ہو جاؤ. الہ یوم القیامت جو چیز آتا ہے پوچھو, اپنا بلال بتا دے گا. اب ایک بندہ ہے صحابہ میں جس کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ. عبداللہ بن حذافہ, اب ان کی والدہ نے زمانہ جاہلیت کو پایا. اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے ان کی والدہ نے اس زمانے کو پایا تھا, اور بعض لوگ عبداللہ بن حذافہ کو کہتے تھے کہ آپ اپنے باپ کے نہیں ہیں. کیا کہتے تھے؟ آپ اپنے باپ کے نہیں ہیں. اور اس محفل میں وہ بھی بیٹھے تھے. لوگوں کا اعتراض تھا زمانہ جاہلیت میں آپ کی والدہ سے قصور ہوا, جس کی وجہ سے بندے کا نسب تبدیل ہو جاتا ہے, وہ قصور ہوا. کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ تو سرکار کے آمد کا صدقہ ہے, زمانہ جاہلیت میں تو زنا کو لوگ برا ہی نہیں سمجھتے. شوہر اپنے ہاتھ سے بیوی کو کہتا تھا, یہ زمانہ جاہلیت کی گندگیاں ہیں, کہ جاؤ فلاں قبیلے کے فلاں مرد سے مجھے نسب درکار ہے. اپنے ہاتھ سے بیوی کو بھیج دیتے تھے. یہ ظلم ہوتا تھا. یہ سارے ظلم میرے آقا کی آمد کی برکت سے دور ہو گئے. میں انشاءاللہ یہ عرض کر کے ایک اور ظلم کی طرف بھی نشاندہی کروں گا کہ وہ بھی سرکار کی آمد کی برکت سے دور ہوا, لیکن بدقسمتی سے آج ہم نے پھر وہ ظلم کرنا شروع کر دی. ولادت کا حقیقی معنی ہم نے سمجھا ہی نہیں.
ولادت کی حقیقی خوشیاں ہم نے صحیح معنوں میں منائی نہیں. جھنڈی لگانا اچھی بات ہے، میلاد کرنا اچھا کام ہے، لیٹنگ کرنا اچھا کام ہے، جلوس نکالنا اچھا کام ہے، لیکن سرکار کی ولادت کا مقصد فقط یہی کام نہیں ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم پہ چلانا، یہ ہے ولادت مصطفیٰ کا حقیقی مقصد. بھولی ہوئی انسانیت کو جو اللہ سے دور ہو گئے ان کو پکڑ کے اللہ سے تعلق بحال کر دینا، یہ ہے ولادت مصطفیٰ. اور ہم نے کیا بنایا؟ آپ کے سامنے اگرچہ یہ کام میں گناہ نہیں کرتا، اچھے ہیں، لیکن مستحب کے درجے میں ہم نے فرائض کو ترک کر دیا، مستحب کو ہم فرض سے بھی اگلے درجے کا سمجھتے ہیں. یہ اسلام کی روشنی میں اچھی بات نہیں ہے. تو عبداللہ بن حذافہ کے نسب پہ لوگ کیا کرتے تھے؟ شک، شاید ان کی والدہ نے زمانہ جاہلیت میں کوئی ایسا قصور کیا ہے. اب آج کی محفل میں یہ بھی بیٹھے ہیں. اب میں مسلم میں آ گیا ہوں، خازن سے صحیح مسلم کی طرف آ گیا ہوں. یہ جو حدیث عرض کرنے چلا ہوں یہ صحیح مسلم سے سیاستہ میں مسلم شریف. انہوں نے دیکھا آج تو موقع مل گیا ہے مجھے. لوگ تانے دیتے ہیں، سرکار اعلان فرما رہے ہیں پوچھو جو جی میں آتا ہے پوچھو. کھڑے ہو گئے. فقام عبداللہ ابن حذافہ، عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ من ابی، من یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ انہوں نے دیکھا نا یا اس طرف ہو جائیں گے یا اس طرف ہو، کسی ایک طرف تو چلو آج ہو جائیں گے. سرکار خود فرما رہے پوچھو جو پوچھنا ہے. یہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں من ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. لوگ میرے نسب پہ تانے بازیاں کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ میرا باپ کون ہے، میں کس کے نطفے سے پیدا ہوں؟ سرور دو جہاں نے فرمایا ابو کا حذافہ، ابو کا حذافہ. فرمایا تو اپنے ہی باپ کے نطفے سے ہے، لوگوں کو غلطی لگی ہوئی ہے. ابھی باتیں باقی ہیں، مجمع ختم ہوتا ہے. عبداللہ بن حذافہ گھر پہنچتے ہیں، ماں تک خبر پہلے پہنچ چکی ہے آج تیرے بیٹے نے سرکار سے یہ سوال کیا ہے. تو ماں پتہ ہے مسلم کی روایت عبداللہ کو کہتی ہے آپ جیسا نافرمان بیٹا میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. عبداللہ نے کہا میں نے ماں کون سا جرم کر دیا، میں نے کیا گناہ کیا، آپ نے مجھے سب سے بڑا نافرمان قرار دے دیا. کہنے لگی بیٹا تجھے نہیں پتا، ہم نے زمانہ جاہلیت کو بھی دیکھا ہے جہاں زنا کو لوگ بھولا. آپ دیکھیں لوگوں کا سرکار کی ذات کے بارے میں عقیدہ کیا تھا صحابہ و اہل بیت کا. ہم نے زمانہ جاہلیت کو بھی دیکھا ہے بیٹا، اور تو نے آج سرکار سے پوچھ لیا تیرا باپ کون ہے، تو کس کے نطفے سے ہے. اگر تیری ماں سے کوئی غلطی ہو گئی ہوتی، ہوئی نہیں ہے، اگر ہو گئی ہوتی زمانہ جاہلیت میں اعلان نبوت سے بھی پہلے، بیٹا تو نے پھر آج مجھے مجمع میں رسوا کر دیا. شاید آپ کو بات سمجھ ان کا عقیدہ یہ ہے سرکار جس کے ساتھ میرا نکاح ہے اس کے محتاج نہیں ہے. سرکار جانتے ہیں کون کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، وہ یہ بات کر رہی ہے بیٹا اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہوتی آج سرکار تو جس کے نطفے سے تو ہوتا اس کا نام لے دیتے اور میرے شوہر کا نام اور ہے، پھر لوگ تو مجھے زندہ نہ رہنے دیتے. یہ ماں کا عقیدہ ہے. اب عبداللہ ماں کو جواب دیتے ہیں کہا امی ایک میری بات بھی سنتے چلے. آپ تو اتنی بات پہ پریشان حال ہیں، اگر میرے آقا فرما دیتے نا تیرا باپ حذافہ نہیں ہے بلکہ فلاں حبشہ کا غلام ہے، کالے سیاہ غلام کا نام بھی سرکار لے دیتے. امی میں آج کے بعد اپنے نام کے ساتھ حذافہ اپنے باپ کا نام نہ لے آنے دیتا، بلکہ میں کہتا لوگوں میرا باپ وہ فلاں حبشی غلام ہے. جب سرکار نے ان کو جواب دیا سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا کہ سرکار ناراض ہو گئے. ان دشمنان اسلام کی بات کی وجہ سے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے.
یا رسول اللہ معاف فرما دیں، غلطی ان کی ہے، معافی ہم مانگتے ہیں، آپ ناراضگی کو جانے دیں، آپ ناراضگی کو جانے دیں۔ ہم تو مانتے ہیں نا کہ جو کچھ بھی آئیں گے آپ ان کو بھی جانتے ہیں، کون ایمان لائے گا آپ ان کو بھی جانتے ہیں، کون اسلام نہیں لائے گا آپ ان کو بھی۔ یا رسول اللہ ہم اس بات کو مانتے ہیں وہ دشمنان اسلام ہے، آپ معاف کر دیں ہمیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ سرور دو جہاں نے اپنا خطبہ موقوف فرمایا، جناب جبریل کو حکم ہوا، اے جبریل جو میرے محبوب نے اعلان کیا ہے نا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ تو حدیث ہے، جبریل اب قرآن بھی لے جا، کہ اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ جو میرا نبی ہوتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، جو میرا نبی ہوتا ہے وہ سب کچھ۔ جبریل آتے ہیں، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اب اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ خبیث اور طیب دونوں کی روحوں کو اکٹھے رہنے دے، اب اللہ جدا کرے گا۔ اب اللہ کیا کرے گا کہ دشمنان اسلام یہ ہیں اور اسلام کو ماننے والے یہ ہیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب کے خزانے عطا کرے، ہاں ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ اپنے رسولوں کو غیب کے خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ اندازہ لگائیں، قرآن سے میرے آقا کریم کی شان واضح ہوئی کہ کائنات کا کوئی ذرہ مصطفیٰ کریم سے چھپا ہوا نہیں ہے، کائنات کا کوئی ذرہ میرے آقا کریم سے چھپا ہوا۔ یار آقا کریم کی تو شان ہی بڑی ہے، آقا کی والدہ سے ہی پوچھ لیتے ہیں، سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سرکار کی امی جان ارشاد فرماتی ہیں، خارج منی نور، جب سرکار کی ولادت کا وقت ہوا تو ماں کہہ رہی ہیں، خارج منی نور، مجھ سے ایک نور برآمد ہوتا ہے۔ خارج منی بشر کے جملے نہیں، خارج منی نور، مجھ سے ایک کیا برآمد ہوا۔ سرکار کی تو بات بڑی ہے، سیدہ آمنہ سے پوچھیں اس نور کی برکت کتنی پہنچی آپ کو۔ فرمایا امتلأت الارض نورا، میں مکے میں ہوں، ایک کمرے میں، ولادت کا وقت ہے نا، بند ہیں ہم، سرکار جب تشریف لاتے ہیں آپ کا نور اتنا ہے، یہاں 1000 واٹ کا بلب لگا لیں، 10,000 واٹ کا کوئی آپ راڈ لگا لیں، لیکن دیوار کے آگے اس کی روشنی نہیں جائے گی، ایسے ہے کہ نہیں؟ امی جان فرما رہی ہے، امتلأت الارض نورا، میں مکے کے ایک مکان میں بیٹھ کے اپنے لخت جگر کے نور کی برکت سے بیٹھی مکے کے کمرے میں ہوں، کمرہ بند ہے، فرمایا لوگوں میں نے رسول اللہ کی نور کی برکت سے پوری کائنات کو مکے میں بیٹھ کے دیکھ لیا ہے۔ یہ اس سرکار کے نور کی برکت ہے۔ امتلأت الارض نورا، جملے ہیں، بیٹھی مکے میں ہوں، کمرہ بند ہے، لیکن پورے جہاں کو دیکھ رہی ہوں کہ سارا جہاں اللہ کے پاک محبوب کے نور کی برکت سے نور و نور ہو جاتا ہے۔ ماں کی یہ شان ہے، سرکار کے نور کی برکت سے تو سرور دو جہاں کا اپنا کیا مقام ہے۔ اندازہ لگا میرے آقا سے کچھ چھپا ہوا، میرے آقا سے کچھ چھپا ہوا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سفر ہجرت میں تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ کون سا سفر ہے؟ جو مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی۔ الخصائص الکبریٰ میں جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ 600 تقریباً کوئی
25 کے 26 سال پہلے کا محقق ہے یہ. کتنا عرصہ پہلے کا؟ 650 سال پہلے کا محقق ہے. تقریباً خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں سرور دو جہاں ام معبد کے خیمہ کے قریب تشریف لے جاتے ہیں. ایک خاتون کا نام ہے. سرکار نے پوچھا کہ گھر میں کوئی گوشت ہے، ہم خریدنا چاہتے ہیں. اس خاتون نے عرض کی کہ ہمارے گھر میں گوشت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر میں کوئی کھجوریں ہیں، ہم خریدنا چاہتے ہیں، مسافر لوگ ہیں، سفر میں ہیں. عرض کی یا رسول اللہ گھر میں کھجوریں بھی. سرکار نے دیکھا اس کے خیمے کے قریب نا ایک بکری بیچاری لیٹی ہوئی ہے. فرمایا چلو اجازت ہو تو ہم اس کا دودھ نکال لیں. وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرا شوہر بکریاں ہی چراتا ہے، وہ ساری بکریاں لے گئے چرانے، یہ بیچاری بیمار ہے، چل نہیں سکتی، زمین پہ پڑی ہوئی ہے، یہ تو دودھ دیتی نہیں ہے، آپ کیسے اسے دودھ لیں گے؟ سرور دو جہاں نے ارشاد فرمایا بات یہ نہیں ہو رہی کہ یہ دودھ دیتی ہے یا نہیں دیتی، بات یہ ہے کہ آپ ہیں اس کی مالک، آپ کی طرف سے ہمیں اجازت ہے ہم اس کا دودھ نکال لیں. وہ خاتون کہہ رہے کیونکہ وہ دودھ تو دیتی نہیں تھی، چل ہی نہیں سکتی بیماری کی وجہ سے. ایک بکری سوئی نہیں ہے، ایک بکری اس نے جنم نہیں دیا کسی چیز کو تو اس نے دودھ کھا کے دینا ہے مالکوں کو. وہ حیران ہے بیچاری جو مالک ہے. کہنے لگی چلو آپ کا اصرار ہے، اگر یہ آپ کو دودھ دیتی ہے تو آپ نکال لیں، اگر آپ کو دودھ دیتی ہے تو آپ. اے ام محبت ہے دیکھ تو صحیح تیرے سامنے کون ہے؟ یہ تو پھر بھی دودھ دینے والا جانور تو ہے نا، بھلے بیمار صحیح. میرے آقا کی تو یہ شان ہے. صحیح بخاری ہے، کتاب الوضو ہے، سرور دو جہاں ہیں، 7 صحابہ کرام و اہل بیت ہیں، ایک سفر ہے، نماز کا وقت ہے. عرض کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، وضو کرنا ہے، پانی نہیں ہے. ام محبت کو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو پھر بھی بکری ہے نا، بکری کا کام ہی دودھ دینا ہے. چلو یہ نہیں دیتی اور بات ہے، کام تو یہی ہوتا ہے نا بکری کا، دودھ دینے کا آلہ تو ہے نا. چلو اس موسم میں نہیں، اگلے میں صحیح دیتی تو ہے. اے ام محبت تیری قسمت کتنی خوش نصیب ہے، تیرے سامنے سرور دو جہاں تشریف فرما ہے. یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. فرمایا کوئی پیالہ لے، وضو کرنا ہے، پانی نہیں ہے. کس کتاب کی؟ بخاری شریف کی. کچھ ذہن میں بھی رکھنا ہوتا ہے نا، کل کو کوئی پوچھ لے دی آپ حدیث بیان کر رہے ہیں کتاب کا کوئی حوالہ، کم از کم کتاب یاد ہونی چاہیے. مزید وہ مانگے تو اس کو کہیں جنہوں نے سنائی ہے پھر اس سے رابطہ کرو. کتاب تو کم از کم بندے کو یاد ہو. صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری کتاب الوضو، اس میں مختلف چیپٹرز ہیں نا. زکوٰۃ کا باب ہے، نماز کا باب ہے، وضو کا باب ہے، جہاد کا باب ہے، سرور دو جہاں کی شان کا باب ہے، آل پاک پیغمبر پاک کی شان کا باب ہے، صحابہ کی شان، یوں مختلف ابواب ہیں. تو کتاب الوضو بخاری کی کتاب الوضو، سرکار نے فرمایا پیالہ لے. اب صحابہ نے یہ تو نہیں کہا یا رسول اللہ ہم کہہ رہے ہیں پانی نہیں، آپ فرماتے پیالہ لے. کسی نے اعتراض ہے؟ ان کا ایمان تھا چاہیں تو پیالوں سے بھی پانی کے چشمے جاری ہو جائے. پیالہ آ گیا، یہ بخاری ہے. صحابہ کہتے ہیں سرکار نے نا یوں اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں جانے دیا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہر انگل مبارک سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہے. 5 مبارک طیب طاہر انگلیاں ہیں اور سرور دو جہاں کی ہر انگل مبارک سے پانی کا کیا جاری ہے؟ چشمہ جاری ہے. اوے یہ بھی کوئی بات ہے پانی جاری کر دینا؟ یہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی کر کے دکھایا. قوم نے کہا تھا، قرآن میں ہے مسئلہ، سورہ بقرہ میں ہے، قوم نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے حضور پانی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا ڈنڈا،
اپنا عصا مبارک، لکڑ مبارک، لکڑ شریف ماری پتھر پہ تو پتھر سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ نکلے۔ کہہ رہے ہیں یہ جو بڑی شان بیان کر رہے ہیں آپ رسول اللہ کی، یہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی کر کے دکھایا۔ میں نے کہا ذرا گہری نگاہ سے سوچے گا تو تجھے سمجھ آئے گی، وہاں قانون اور ہے، یہاں قانون اور ہے۔ اے ام محبت، وہ بات یاد رکھنا، وہ صرف آنے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکالا، بڑی اچھی بات ہے، مجھے بھی پتا ہے، قرآن ہے، سورہ بقرہ ہے، لیکن کہاں سے نکالا ہے؟ پہاڑ سے۔ کہاں سے نکالا ہے؟ آپ سے سوال ہے، اگر آپ معروف اعلیٰ جات جن عالم کے ذریعے، ہتھیاروں کے ذریعے بندہ پہاڑ کو توڑ ڈالے، کھدائی کرتا جائے، پانی نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ معلوم ہوا فطرت کا عین تقاضا ہے کہ پہاڑوں اور پتھروں سے پانی نکل آتا ہے۔ میں اور آپ بھی نکال سکتے ہیں۔ میرا اور موسیٰ علیہ السلام، آپ کا اور موسیٰ علیہ السلام کا فرق اتنا ہے، ہمیں کھدائی کرنی پڑے گی، پتھر توڑنے پڑیں گے، پھر پانی نکلے گا۔ لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے نہ کھدائی کی نہ پتھر توڑا، بس اپنے ہاتھ سے مس شدہ جو ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کے لکڑ کو لگے، وہ لکڑ پتھر پہ مار دی، پتھروں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ میں نے مانا کہ بڑی شان ہے، کھدائی نہیں، توڑنا نہیں، گہرائی نہیں، آپ کے ہاتھ کی برکت سے پانی کے چشمے ہیں، لیکن ہے فطرت کے تقاضوں کے مطابق۔ پاکستان میں کتنے پہاڑ ہیں جن سے پانی کے چشمے رواں دواں ہیں، اسی طرح ملک حجاز مقدس میں کتنے پہاڑ ہیں جہاں سے پانی کے چشمے رواں دواں ہیں۔ میرے بھائی، میرے آقا کی شان دیکھ، میرے آقا نے وہاں سے پانی کے چشمے جاری کیے ہیں۔ آج تک کبھی سنا کہ بندے کی ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہ رہے ہیں؟ سرکار نے یوں ہاتھ مبارک رکھا تو ہر انگل مبارک سے پانی کا چشمہ رواں دواں ہے، پانی کا چشمہ رواں دواں ہے۔ میرے آقا کریم کا ہر معجزہ، ہر نبی کے معجزے سے جنس اور طاقت اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے ہر نبی کے معجزے سے میرے آقا کریم کا معجزہ کئی درجے عرفہ و اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ اے ام محبت، بکری تو پھر بھی دودھ دینے کا آلہ ہے، یہاں تو یہ حالت ہے کہ ہاتھ سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ سرور دو جہاں کے صحابہ نے وضو کیا، کسی نے پوچھا کتنے بندے تھے تم جب مدینے واپس آئے؟ راوی حدیث سے پوچھا کتنے تھے تم؟ انہوں نے کہا لو کننا الف مئہ لکفا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تھے نہیں، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے لکفا، تو وہ جو چشمے جاری تھے وہ 1,00,000 کو پورے ہو جاتے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم 1500 تھے، یہ اور بات ہے کہ ہم اس وقت کتنے تھے؟ 1500 کے جانوروں نے وہاں سے پانی پیا، ان کے مشکیلیں بھرے، وضو کیا، خود پیا، چشمے رواں دواں ہیں۔ جب سیر ہو جاتے ہیں سرور دو جہاں پیالے سے ہاتھ لیتے ہیں تو وہی ہاتھ مبارک ہے۔ اے ام محبت، یہ تو وہ مقدس ہستی ہے۔ خیر عرض کی، اگر آپ کو دودھ دیتی ہے تو آپ، سرکار نے فرمایا بکری میرے قریبی ہوئی ہے، بیچاری چال نہیں سکتی، اتنی بیمار ہے۔ جب وہ سرکار کے قریب ہوئی، سرور دو جہاں یوں دست شفا پھیرا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہجرت کے سفر میں آپ ہی ساتھ تھے نا، فرماتے ہیں جیسے سرکار نے دست شفا پھیرا نا، وہ اٹھ نہیں سکتی تھی، وہ بالکل صحیح سلامت ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا دودھ کے لیے برتن کا انتظام کیا۔ سرکار نے اس کے تھنوں کو یوں ہاتھ لگایا، تھنوں کو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی، تھن دودھ سے بھر گئے۔ ام محبت سے کہا گیا کوئی برتن لو، وہ گئی اپنے گھر میں جو سب سے بڑا مشکیزہ تھا۔ یہ کون سی کوئی بھینس تھی یا کوئی فریزن کی گائے تھی جو کوئی 20-25 کلو دودھ دے، تو سب سے بڑا مشکیزہ آنکھوں سے دیکھ چکی ہے نا کہ جن کے ہاتھ کی برکت سے سب کچھ ہو گیا، اب جتنا چاہتے ہو لے لو۔ بولے سرکار نے دودھ نکالنا شروع کیا، مشکیزہ بھر گیا، فرمایا پیو سیراب ہو جاؤ، اور چاہیے تو اور لے لو، اور چاہیے تو اور لے لو۔ سرور دو جہاں سیراب ہو کے نوش فرماتے ہیں
آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ سیراب ہو جاتے ہیں، اور جناب ایک غلام ہے وہ سیراب ہو جاتا ہے۔ ام محبت کے گھر میں ہر طرف برتنوں میں دودھ ہی دودھ ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، ہمارے سفر کا معاملہ ہے، ہم ذرا آگے چلتے ہیں۔ ام محبت کی بکری پتہ کتنے عرصے تک دودھ دیتی رہی ہے؟ ہر حال میں، یہ نہیں ابھی تو سوئی نہیں ہے، ہر حال میں، صبح دوپہر شام آدھی رات، جب بھی گھر والوں کو ضرورت پڑتا وہ برتن لے آتے، اس کے تھنوں میں دودھ بھر جاتا۔ اور پتہ کتنا عرصے تک یہ زندہ رہی؟ 24 سال تک یہ بکری زندہ رہی ہے۔ 24 سال تک ام محبت کہتی ہے ہمیں جس وقت جتنا دودھ ضرورت ہوتا، یہ بکری 24 سال ہر حال میں ہمارے گھر کو دودھ سے بھر دیا کرتی تھی۔ فرماتی ہے جب میرا شوہر شام کو آیا تو انہوں نے دیکھا ہر طرف دودھ ہے، بیمار بکری تندرست ہے، تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ام محبت کیا ہوا ہے؟ کہنے جی پتہ نہیں ہے، ایک نورانی شکل والا جوان تھا، اس نے یوں مجھے کہا اور کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا چلو بکری سے اب دودھ لے لیتے ہیں۔ ام محبت کے شوہر کہتے ہیں وہ نہ ہو، یہ وہی مکے کے تاجدار ہی لگتے ہیں مجھے۔ یہ جو تو کہہ رہی ہے نا نورانی چہرہ تھا، یہ نورانی چہرہ تو مسلمانوں کے نبی علیہ السلام کا ہی ہے۔ آج تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے غریب خانے پہ سرور دو جہاں خود تشریف لے آئے تھے۔ اس سے بڑی ہماری خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سرور دو جہاں مالک کے کون و مکان، ہر حیثیت سے اللہ نے آپ کو مختار کل بنایا ہے۔ اللہ نے وہ رتبے وہ شان وہ مقام عطا فرمایا ہے، انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اندازہ لگائے رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما۔ پچھلی حدیث سے ایک بات آپ کو کروں، آپ میں سے اکثر دودھ نکالتے ہوں گے، جانور ہوں گے نا آپ کے گھروں میں، تو ایک نیت کر لیا کریں کہ دودھ نکالنا سرور دو جہاں کی سنت ہے۔ دودھ تو آپ ایسے نکالتے ہیں، اگر یہ نیت دل میں کر لیں گے نا، جتنی دیر دودھ آپ نکالتے رہیں گے فرشتہ آپ کے نام اعمال میں نیکی کا ساتھ ساتھ لکھتا رہے، کیونکہ آپ نے ایک سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ سرور دو جہاں کی سنت ہے جانور، حلال جانور سے دودھ نکالنا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے۔ ایک دیہاتی شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے میں اسلام لے آنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے۔ عرض کی ایسے نہیں، کچھ دیکھنے کے بعد۔ فرمایا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ عرض کی وہ جو نہر کے اگلے کنارے پتھر ہے نا، آپ اس کو حکم کریں وہ آپ کی بارگاہ میں چل کے آئے تو میں مان لوں گا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سرور دو جہاں نے فرمایا تو خود ہی چلا جا اور اس کو جا کے کہے تجھے آقا کریم بلاتے ہیں۔ میں اور آپ اگر ادھر پتھر لا کے شروع ہو جائے، وہ پتھر بات سننا، وہ پتھر بات سننا، وہ پتھر بات سننا، عزرائیل تو آ سکتا ہے، پتھر ہماری بات سنتا ہے، یعنی کہتے کہتے موت کا وقت ہو جائے، سنے گا پتھر؟ کیونکہ ہم عام لوگ اور وہاں تاجدار انبیاء کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا میں کیوں کہوں، تو خود ہی جا کے کہہ دے تجھے آقا کریم بلاتے ہیں۔ وہ نہر کے اس کنارے کھڑے ہو کہتے ہیں او پتھر تجھے آقا کریم بلاتے ہیں، تجھے آقا کریم بلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اس پتھر نے نہر میں چھلانگ لگائی تو میں نے سمجھا یہ ابھی ڈوب جائے گا، کیونکہ پانی بہتا ہوا ہو اس میں پتھر یا اینٹ یا وزنی چیز ڈالیں تو وہ کہتا ہے میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں نے جو دیکھا اس نے چھلانگ لگائی تو جس طرح بندے تیرتے ہیں وہ پانی کو چیرتے ہوئے آئے، اب پتھر نہر میں چیرتے ہوئے آئے۔ کہتا جی چلتے 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 سرکار کے قدموں میں آ کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، سرکار کے قدموں میں آ کے سجدہ کرتا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مان گیا ہوں آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔
مجھے کلمہ پڑھا کے آپ اسلام میں داخل فرما دیں۔ میرے آقا کریم کی یہ شان ہے، پتھر کسی سے بولتے نہیں ہیں، پتھر کو شعور نہیں ہوتا، پتھر کو سمجھ نہیں ہوتی، پتھر چل نہیں سکتے، پتھر تیر نہیں سکتے، لیکن رسول اللہ کا حکم ہو جائے وہی پتھر جو تیر نہیں سکتے تیر نہ جان لیتے ہیں، وہی پتھر جو شعور نہیں رکھتے ان کو شعور آ جاتا ہے، وہی پتھر جو پہچان نہیں رکھتے ان کو پہچان ہو جاتی ہے سامنے کون ہے۔ تبھی تو سرکار کے قدموں میں لپٹ کے سجدے ریز ہو گیا نا۔ وہ دیہاتی شخص اسلام لے آیا، عرض کیا اب اس کو واپس بھیجا، فرمایا تو نہیں بلایا تھا اس کو بھیج، اس کو کہے آقا فرما رہے ہیں جا اپنی جگہ پہ چلا جا۔ عربی کہتا ہے میں نے کہا تو پتھر پھر اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں سرور دو جہاں مالک کے کون و مکان کا میلاد منانے والے غیور مسلمان بھائی اور بزرگوں، جس آقا کی ولادت کی خوشی میں بیٹھے ہو، دیکھو تو صحیح میرے آقا کریم کو رب نے کتنے کمالات عطا فرمائے تھے۔ سرور دو جہاں کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی آتا ہے۔ صحابہ کو قرآن میں دو لقب ہیں، ایک وہ صحابہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو گئے، ان کو مہاجرین صحابہ قرآن میں اللہ نے لقب عطا فرمایا، اور ایک وہ صحابہ جو مدینے ہی کے رہائشی تھے، جو مکے سے چال کے آئے تھے، ان کی انہوں نے مدد کی۔ کیا کی تھی؟ ان کو قرآن نے انصار کا لقب دیا۔ یہ قوم نہیں ہے ان کی، یہ ان کا لقب ہے۔ ان کا کیا ہے؟ لقب ہے۔ آپ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا اونٹ خراب ہو گیا ہے، باغ میں کسی کو نہیں آنے دیتا، جو بھی جائے اس کو کاٹ ڈالتا ہے، سادہ لفظ میں اونٹ چھتا ہو گیا۔ آپ تو سمجھ آئی ہوگی اونٹ کیا ہو گیا یا رسول اللہ؟ چھتا ہو گیا، اب مالک کو بھی قریب نہیں آنے دیتا۔ ہمارا سارا نظام ہی اسی اونٹ کے ساتھ ہے، پانی اس کے ذریعے لے آتے ہیں، کھیتی باڑی اس کے ذریعے کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ باغ میں نہیں جانے دیتا، ہم نے باہر سے دروازہ بند کیا ہوا ہے۔ اس زمانے میں باغ جو بھی ہوتے تھے ان کے ارد گرد چار دیواری اور ایک دروازہ، وہ دروازہ بند۔ سرکار نے فرمایا صحابہ چلو اونٹ کے پاس چلتے ہیں۔ کس کے پاس چلتے ہیں؟ کیسے رحمت کا دریا ہے، اونٹ جو مالک کو قریب نہیں آنے دیتا، کاٹتا ہے۔ سرکار علیہ السلام جب باغ کے قریب پہنچے تو سرور دو جہاں مالک کے کون و مکان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام باغ کا دروازہ کھول دے۔ وہ پھر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے خدشہ ہے، یہ تو مجھے نہیں قریب آنے دیتا، میں اس کا مالک ہوں اتنے عرصے سے، کہیں آپ کو تکلیف نہ دے۔ سرکار نے فرمایا ہمیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے، تو دروازہ کھول دے۔ صحابہ کہتے ہیں اس انصاری صحابی نے دروازہ باغ کا کھولا تو اونٹ باغ کے اس کنارے پہ کھڑا تھا۔ اب سرکار نے جیسے قدم مبارک باغ میں رکھا تو یہ انصاری صحابی اور باقی صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اونٹ وہاں سے زور سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، تیز۔ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ اونٹ کیا کرے گا، اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا سرکار کی طرف آ رہا۔ جملے سننا چاہیں گے؟ صحابہ کہتے ہیں جب اونٹ سرکار کے قریب آتا ہے اونٹ زمین پہ گر جاتا ہے اور سرکار کے قدموں میں سجدہ روز ہو جاتا ہے۔ جو مالک کو قریب نہیں آنے دیتا وہ سرور دو جہاں کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اونٹ جانور ہے، حیوان ہے، بے شعورہ ہے، بے عقل ہے، پہچان نہیں، معرفت نہیں، آخر اس کو کیسے پتا چلا کہ سرور دو جہاں ہے؟ اللہ نے ہی معرفت دی ہوگی کہ اونٹ آج معرفت لے، کیونکہ آج تیری قسمت کے بلند ترین اوقات میں سے وقت ہے کہ تیرے سامنے میرا محبوب تشریف لایا ہے۔ اب ادب کر، محبوب کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جا۔ بھائی جس طرح میں اور آپ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اونٹ اسی طرح رسول اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ قالو صحابہ نے جب دیکھا کہ اونٹ سجدہ ریز ہے صحابہ بول اٹھے، ہذہ
بہیمہ یا رسول اللہ یہ ایک جانور ہے، یہ ایک حیوان ہے، اس میں کوئی عقل نہیں، کوئی شعور نہیں، یہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے۔ وَنَحْنُ اور ہم جو ہے ہم عقل رکھتے ہیں، وَنَحْنُ نَعْقِلُ ہم عقل رکھتے ہیں، وَنَحْنُ أَحَقُّ اور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، اس اونٹ سے ہمارا زیادہ حق ہے، أَن نَسْجُدَ لَكَ یا رسول اللہ کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب حیوانات آپ کو سجدہ کرتے ہیں ہم تو پھر بھی انسان ہیں یا رسول اللہ، جانور آپ کو سجدہ کریں، ہم انسانوں کے پیچھے رہ جائیں یا رسول اللہ، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہیں گے۔ میرے آقا کریم نے شریعت کا وہ اصول دیا جو قیامت تک کے لوگوں کی رہنمائی کرتا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا تمہاری بات ٹھیک ہے، یہ حیوان ہے، یہ جانور ہے، جانور ہو کے مجھے سجدہ کر رہا ہے، لیکن تم انسان ہو، تمہارے اوپر شریعت لاگو ہے، حیوانوں پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ فرمایا میری شریعت میں اللہ کی ذات کے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں جب آقا کریم کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو دنیا کا کوئی اور پیر فقیر کون ہوتا ہے جو کہتا ہے مجھے سجدہ کرو؟ رسول اللہ نے صحابہ کو اپنے سجدے سے روک کے پوری امت کی قیامت تک رہنمائی فرما دی۔ فرمایا سجدہ صرف اللہ کی ذات کو کیا جاتا ہے، تعظیمی سجدہ بھی کسی زندہ یا وفات شدہ پیر صاحب کو رسول اللہ نے فرمایا، حتیٰ کہ سرکار کی حدیث ہے، فرمایا سن لو نہ مجھے اب سجدہ کرنے کی اجازت ہے نہ جب میں پردہ کر کے چلا جاؤں۔ فرمایا میری قبر پہ اگر کبھی حاضری ہو تو میری قبر پہ سجدے مت کرنا، اللہ کی ان پہ لعنت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو کسی کی قبر پہ یا جو غیر اللہ کو سجدہ کر۔ آپ اندازہ لگائیں اونٹ کو شعور کس نے دیا ہوگا؟ بس بولو تو صحیح، ناراض بیٹھے ہو؟ سرکار کی کتنی شان ہے کہ اونٹوں کو بھی شعور عطا فرما دیا ہے۔ فرمایا سجدہ کر، سرکار تشریف لائے ہیں، سرکار تشریف لے کے جا رہے ہیں ایک سفر میں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک اونٹ دوڑتا دوڑتا آیا، دوڑتا دوڑتا آتے ہی سرکار دو جہاں کو سجدہ کر۔ پھر صحابہ نے یہی جملے لٹائے جو میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ ہمارا حق زیادہ ہے کہ ہم آپ کو کیا کریں۔ سرکار نے پھر فرمایا دیکھو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ، ہاں ادھر سرکار نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اکرموا نبیکم، اکرموا فرمایا اپنے نبی کی تعظیم کرو، سجدہ صرف اللہ کو کرو۔ تو معلوم ہوا نبی کی تعظیم کرنا یہ سرکار کا اپنا حکم ہے۔ فرمایا اکرموا نبیکم، اپنے نبی کی تعظیم کرو، سجدہ صرف اللہ کو کیا کرو۔ سجدہ صرف کس کو کیا کرو؟ دیکھو مولا کائنات، مولا مشکل کشا جناب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی سرور دو جہاں کی تعلیمات اپنے دور خلافت میں کوفے کے منبر پہ آپ تشریف فرما ہے۔ کوفے کے منبر پہ آپ رجال کشی کتاب ہے، ایران سے چھپی ہے، اندازہ لگا مولا کائنات نے بھی وہی درس دیا تھا جو سرور دو جہان صحابہ کو دیا تھا۔ 70 بندوں کا ایک گروہ ہے، کتاب کا نام رجال کشی چھپتی ہے، یہ ایران سے۔ بہت ساری ہمیں کتابیں ایران سے بھی منگوانی پڑتی ہیں، جس طرح مصر سے منگوانی پڑتی ہیں، سعودیہ سے منگوانی پڑتی ہیں، یہ وہ کتاب ہے جو ایران سے چھپتی ہے۔ اب مولا کائنات کوفے کے منبر پہ تشریف فرما ہے، کیا وہ منظر ہوگا جب مولا مشکل کشا جیسی ہستی سامنے تشریف فرما ہے؟ اندازہ تو لگائیں میرا پیر علی جب سامنے تشریف رکھتے ہوں گے تو کوفے کے منبر کی شان کتنی بلند ہو چکی ہوگی۔ 70 بندوں کا گروہ آتا ہے، کتنے بندوں کا؟ کہنے لگے آپ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کو کیا کہنے لگے؟ فرمایا نہیں، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وانا مخلوق، مجھے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، میں اللہ نہیں ہوں۔ یہ تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کو صحیح کرو، توبہ کرو اپنے عقیدے سے۔ اللہ تو وہ ہے جو نبیوں کا بھی رب ہے،
اللہ وہ ہے جو انبیاء کا بھی دیکھو سرکار کے حقیقی جانشین ہیں. جو سرکار کی تبلیغ تھی مولا کائنات کی بھی وہی تبلیغ ہے. فرمایا سنو انا عبداللہ وانا مخلوق، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اللہ کی عبادت. سجدہ اللہ کو ہے، ہاں ہماری تعظیم کر سکتے ہو، ہمارا تو احترام کر سکتے ہو. وہ کہنے لگا نہیں انتا ہوا ہمارے آپ ہی بات ختم ہے. فرمایا ہوئے یہ عقیدہ درست نہیں ہے، توبہ کر لو. کہنے لگے جی ہم سے توبہ نہیں ہوتی. مولا کائنات نے فرمایا چلا کہاں ہے؟ فرمایا ان کو لائن میں لگا کے 70 کے 70 کی گردنیں اڑا دو، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بندے کو اللہ بنا دیا. یہ خالص شرک ہے. یہ خالص کیا ہے؟ شرک ہے. جو درباروں کے سجدے ہوتے ہیں تعظیمی نہیں ہوتے، عبادت کا سجدہ نہیں ہوتا، اگرچہ تعظیمی ہوتا ہے لیکن سرکار نے فرمایا تعظیمی سجدہ بھی میری شریعت میں مجھے بھی نہیں کر سکتے، کسی اور کو کرنے کی اجازت. بات سمجھ آ گئی؟ صحابہ کہتے ہیں وہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو سرکار سے نہ کوئی گفتگو کر رہا ہے. کون؟ کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ صحابہ نے بڑی حیرت اور تجسس میں گئے، پتہ نہیں یہ کیا باتیں ہو رہی. جب اونٹ اپنی زبان میں کلام کر رہا خاموش ہوا تو سرکار نے فرمایا تمہیں پتہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ عرض کہ اللہ و رسول عالم بالصواب، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں آپ سے پناہ لینے آیا، میری جان کو خطرہ ہے، آپ مہربانی کریں، آپ مأوا و ملجان ہیں. انس و جن، حیوانات، چرند پرند سارے تو آپ کی بارگاہ سے پناہ لیتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بھی پناہ دے دیں. یہ کہہ رہا تھا اے صحابہ کہ میں نے اپنے مالکوں کی 40 سال خدمت کی ہے. کتنا عرصہ ان کا پانی اٹھایا، کتنا عرصہ ان کی کھیتی باڑی کی ہے، 40 سال. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا رسول اللہ. اب ان کے گھر شادی ہے، وہ مجھے ذبح کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے. جیسے ہی میں نے سنا تو میں نے دیکھا آج کون میری جان بچا سکتا ہے. میرے دل میں ڈال دیا گیا اے اونٹ اگر جان بچانی ہے تو آمنہ کے لال کی بارگاہ میں پہنچ جائے. اور جانوروں کو بھی رب نے بتایا ہوا ہے اگر مشکل کشائی چاہتے ہو تو سرور دو جہاں کی بارگاہ میں آ جاؤ. میرے آقا کی تو میرے آقا کی تو شان ہی بلند والا ہے. آپ تو ہے ہی مشکل کشا. خدا کی قسم ہے جنہوں نے آپ سے نسبت جوڑی ہے مولا کائنات کو دیکھ لیں. مولا مشکل کشا کا لقب صحیح بخاری میں موجود ہے. سرکار تو ہے ہی مشکل کشا. سرکار نے فرمایا میرا بھائی علی بھی مشکل کشا ہے. میرا بھائی علی بھی مشکل ہے. یہ سرکار کا کرم تھا کہ مولا کائنات کو بھائی کا لقب دیا، لیکن مولا کائنات نے زندگی بھر تعظیم کی وجہ سے کبھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے بھائی ہیں. ہمیشہ کہا کہ میں آپ کا غلام نہیں ہوں، میں آپ کا خادم ہی ہوں. میں آپ کا غلام اور آپ کا خادم ہی ہوں. اندازہ لگاؤ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پناہ لینے حیوانات بھی آ جایا کرتے تھے. سرکار نے فرمایا اس اونٹ کے مالک کو حاضر کیا جائے. صحابہ نے اس کے مالک کو تلاش کیا. وہ آ گیا یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا کیا تم اس اونٹ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں شادی کا فنکشن ہونے والا ہے تو ہمارا مشورہ یہی ہوا تھا کہ اسی کو ذبح کریں گے کیونکہ یہ بوڑھا ہو چکا ہے. 40 سال تو اس سے ہم نے خدمت لے لی ہے. سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں اب آیا ہے امان لینے. اس طرح کرو اس کو بیچ ڈالو، جتنے پیسے لینے مجھ سے لے لو اور اونٹ خرید کے اس کو ذبح کر. اس نے ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ ہم اس کو بیچنا نہیں چاہتے، ہم اس کو بیچنا آپ کو کیوں بیچیں جب ہم خود ہی آپ کے ہیں. یہ اونٹ کیا ہے، ہم نے ویسے ہی آپ کی نظر کر دیا، آپ سے پیسے نہیں لیں گے، ویسے ہی آپ کا ہے.
سرکار نے فرمایا اونٹ جا سکون سے زندگی بسر کر، تجھے اب کوئی ذبح نہیں کرے گا، تجھے اب کوئی ذبح۔ اندازہ لگائیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مقام اور کتنا شان ہے، رسول کائنات فخر موجودات مالک و مختار آقا غیب دان نبی علیہ السلام اتنے مقدس ہستی اور اتنے بڑی شان کے مالک ہیں۔ ابھی روایت کو غور سے سننا، خصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ 433 ہے۔ امام جلال نے سیدی فرماتے ہیں حضرت سیدنا مالک بن سنان، یہ سیدنا انس بن مالک کے والد محترم مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے احد کے مقام پر، کس مقام پر؟ سرکار علیہ السلام کو جنگ میں کچھ زخم آئے، کچھ کیا آ گئے؟ تو جب اس مالک بن سنان نے دیکھا کہ سرکار کے جسم مبارک سے طیب و طاہر خون مبارک رواں دواں ہے، یہ دوڑا، جہاں سے خون جاری تھا نا منہ لگا کے چوسنا شروع کر دیا، منہ لگا کے۔ آپ حیران تو نہیں ہوئے کہ خون کو پی رہے ہیں، وہ کوئی میرے کہ آپ کے خون کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تو سرور دو جہاں کی بات ہو رہی ہے، جن کا بول یعنی پیشاب مبارک بھی طیب و طاہر ہے۔ ابھی حدیث آ رہی ہے، سرور دو جہاں دیکھ رہے ہیں آپ کا غلام خون پی رہا ہے، اور یہ کوئی اکیلا نہیں ہے، روایات سے ثابت ہے 6 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے سرکار مدینہ کا خون مبارک پیا ہے، ان میں ایک مولا کائنات کی ہستی بھی ہے، مولا کائنات مولا مشکل کشا بھی ہے، آپ نے بھی سرور دو جہاں کا خون مبارک پیا ہے۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں، چلو یہ تو عاشق تھا، عشق کی منزلیں دور کی ہوتی ہیں، عشق میں آ کے شروع ہو گیا چوسنا، اگر یہ ناجائز ہوتا تو نبی علیہ السلام کا کام بھی تو یہی ہوتا نا کہ جب نبی کے سامنے کوئی غلط کام ہو نبی اسے روکتا ہے، نبی اسے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے مالک بن سنان کو روکا نہیں، فرمایا چوس لے۔ جب چوس لیا اب اندازہ لگائیں، یہ پہلے بھی مالک بن سنان اسی علاقے کا بندہ ہے، اسی زمانے کا بندہ ہے، اب سرکار کا خون چوسا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا، فرمایا میرے صحابہ اور بیت کا گروہ، اگر تم میں سے کسی بندے کی خواہش ہو وہ اگر کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہو تو میرے مالک کو دیکھ لو، اس نے میرا خون پی لیا، میں نے اس کو جنت عطا فرمایا۔ میرے آقا کی شان کریمی یہ ہے جو سرکار کا خون چوس لے، سرکار فرماتے جا اب تیرے خون میں میرا خون شامل ہے، تو جنتی ہو گیا ہے، تو کیا ہو گیا ہے؟ جنتی ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سرور دو جہاں مالک کون مقام نے سیدنا عبداللہ بن زبیر کو ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن زبیر کو کیا فرمایا؟ زرقانی میں ہے، مواہب میں ہے یہ روایت، فرمایا دیکھو کسی طب کے مسئلے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اس زمانے کے اعتبار سے اپنا کچھ خون مبارک نکلوایا، طب کی وجہ سے، میڈیکل کی وجہ سے۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ بن زبیر یہ خون ہے اور اس کو ایسی جگہ دفن کر کے آؤ جہاں کسی کو نظر نہ ہو۔ انہوں نے خون لیا پیالے میں اور لے کے باہر چلے گا، اب تلاش شروع ہے، جملے ہیں نا ایسی جگہ دفن کرنا جہاں کسی کو نظر، اب سوچ رہے ہیں اس کو کہاں دفن کروں، کہاں دفن کروں، فوراً ارادہ ذہن میں آیا وہ اس کو اپنے دل کی دھرتی پہ ہی دفن کر دے جہاں کوئی دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ فرماتے میں نے سارا خون مبارک پی لیا، اور جب میں واپس آیا سرور جو نے فرمایا عبداللہ بن زبیر اس کو کر دیا دفن، یا رسول اللہ ایسی جگہ دفن کیا ہے، ایسی جگہ دفن کیا ہے
کبھی کسی کو نظر ہی نہیں آئے گا کہ قیا کہاں ہے۔ سرکار مدینہ سمجھ گئے، فرمایا لعلہ کا شربتہ، لگتا ہے کہ تو نے میرا خون مبارک پی لیا ہے، لعلہ کا شربتہ، لگتا ہے کہ تو نے میرا خون مبارک کیا کیا ہے، پی لیا ہے۔ قلتو نا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے آپ کے خون مبارک کو پی کے اپنے دل کی دھرتی کو آباد کر لیا ہے، اپنے دل کی دھرتی کو آباد کر لیا۔ سرور دو جہاں مالک کون وقع علیہ السلام کی خادمہ ام ایمن، نام کیا ہے؟ ام ایمن۔ ایک رات اٹھتی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، کیا لگی ہوئی ہے؟ پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس کمرے میں جہاں سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہے، ان کو ایک پیالہ نظر آیا، اس پیالے میں ان کو پانی نظر آیا، اٹھایا پیالہ اور پانی پی گئی سارا۔ جب دن ہوتا ہے سرکار نے فرمایا اے ام ایمن، یہ گھر کی خادمہ ہے، وہ میرے کمرے میں ایک پیالہ ہے، میں نے رات اس میں بول مبارک، پیشاب کو بول مبارک کہا جاتا ہے، وہ میں نے کیا تھا پیشاب پیالے میں، اس کو ذرا باہر ڈول دو، گرا دو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے تو رات پیاس لگی تھی، میں تو پانی سمجھ کے سارا پیالہ رات کا پی چکی ہوں۔ دیکھو اندازہ لگانا، میں اور آپ اگر پیشاب کریں تو دور سے سمیل آئے گی، بدبو آئے گی، رنگت بھی بتائے گی کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ کوئی اور بلا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک برتن میں پیشاب رکھو اور ایک میں پانی لے آؤ، دور سے پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ کوئی کہے جا اس وقت کون سے بلب چلتے تھے، کون سی لائٹ تھی؟ وہ لائٹ نہیں تھی، قوت شم تو تھی نا، سونگنے کی قوت ام ایمن میں تھی نا۔ تم لائٹیں بند کر دو، دو برتنوں میں ایک میں پانی ایک میں پیشاب لے آؤ، دور سے پتا چلے گا یہ بدبودار برتن ہے، اس میں پیشاب ہے، یہ پانی ہے۔ لیکن ام ایمن کو اس کی خبر ہی نہ ہوئی۔ چلو آپ سے ایک سوال ہے، ابھی حدیث کے جملے باقی ہیں جو میں نے آج کرنے ہیں۔ یہ میرے سامنے کسی نے پانی رکھا ہے، پاک ہے کہ نہیں ہے؟ بلند آواز سے بولو، مزید بلند آواز سے۔ پاک پانی ہم پیتے ہیں نا، ذی شعور عقل مند لوگ پاک پانی پیتے ہیں۔ میں نے اس کو پیا، جتنا جسم کو ضرورت تھی مالک کی قدرت سے جسم میں جذب ہو گیا، اور کچھ جسم سے فالتو تھا جو کسی راستے سے نکل گیا پیشاب کی صورت میں۔ اب وہ نجس ہے کہ نہیں ہے؟ بلند آواز سے، مزید بلند آواز سے۔ پاک پانی نجس کیسے ہو گئے؟ جب پیا تھا پاک، جب وہی نکلتا ہے تو کبھی سوچا ہے کیوں نہ پاک ہوتا ہے؟ کیونکہ جب پیا تھا بالکل صحیح سلامت پاک ہے، جب میرے اندر گیا تو میرے اندر کیونکہ گندگی ہے۔ اب تو جدید میڈیکل سائنس کا دورہ ہے، اس بات کو دیکھنا کوئی مشکل نہیں رہا، انسان کے اندر کیا کچھ ہے، اندر گندگی ہی گندگی ہے۔ میرا اور آپ کا ایسا وجود ہے، پاک چیز ہمارے وجود کے اندر جائے وہ نجس ہو کے نکلتی ہے۔ میرا سوال ہے کیا سرکار کا وجود اندر سے ایسا ہی تھا؟ اگر کوئی کہے ایسا تھا تو وہ بندہ کافر، کیونکہ سرکار مدینہ میرے اور آپ جیسے تھوڑی ہے، آپ جیسا تو رب نے کوئی نبی بھی پیدا نہیں فرمایا۔ آپ کی تو شان یہ ہے، آپ کا تو مقام اور رتبہ یہ ہے۔ اچھا اب ایک اور بات کی طرف جانا چاہیں گے، یہ زمزم لوگ کیوں لے آتے ہیں؟ زمزم اس کے معنی کا بتائیں۔ ٹھہر جا ٹھہر، یہ زمزم کا معنی ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ کریم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پہ اپنا رحم و کرم نازل فرمایا کہ جب پانی کا چشمہ پھوٹا اور وہ پھیلنے لگا تو اللہ کے ولیہ نے فرمایا یا ماء زمزم، یا ماء زمزم، اے پانی بس یہیں ٹھہر جا، اے پانی بس۔ ایک ولیدہ کی زبان کی طاقت کا اندازہ اگلے جملوں سے لگانا، فرمایا اگر آپ اس کو نہ روکتی یہ پانی پوری کائنات میں سیلاب کی صورت اختیار کر جاتا۔ زم زم لے آتے ہیں لوگ کہ نہیں لے آتے؟ ہر کوئی لے آتا ہے،
پوچھا جائے جی کیوں لے کے آتے ہو اتنی دور سے؟ پاکستان میں پانی کی کمی ہے. اور پینگ لال سے کوئی بندہ کہ جائے ادھر عمرہ حج کرنے، واپسی آپ دیکھیں گے اس کی گاڑی میں زمزم کا کین بھی موجود ہوگا. جہاز جہاں آپ کے سامان پہ اتنی پابندی ہے کہ اتنے کلو گرام ایک بندہ لے کے آ سکتا. اس سے آگے ہو 2011 کی میں بات کروں، جب ہمیں حج کی سعادت نصیب ہوئی، ہم واپس آنے لگے، جتنا وزن فلائٹ والوں کی طرف سے ہمیں الاؤ تھا اس سے تقریباً کچھ 2 کلو وزن بڑھ گیا میرا، کھجوروں کی وجہ سے. انہوں نے کہا جی یا اس کو نکالو یا پاکستانی 1400 روپے دو. 1 کلو لے آنے کا 700 روپیہ کرایہ، اور اتنا مہنگی ترین سواری پہ زمزم کیوں اٹھاتے ہو؟ کہیں گے جی برکت والا اس لیے لے آئے. یہی جواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہر شخص کا یہی جواب ہوگا. کوئی برکت کو مانتا ہے تب بھی جواب یہی ہے، کوئی نہیں مانتا تب بھی جواب یہی ہے. اللہ نے فرمایا نہ مان، اولیاء کی نسبت کو نہ مان. اگر تیرے کاندھوں پہ نہ اٹھاؤں تو مجھے بھی رب نہ کہنا. اٹھا کے لاتے ہیں سارے کے نہیں. یہ کیا ہے؟ جناب اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک سے مس ہوا ہے، لگا ہے. تقریباً کوئی 6000 سال پہلے کی بات ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام ہم سے تقریباً 6000 سال پہلے کے، 6000 سال پہلے ایک پانی کو اسماعیل علیہ السلام کے جسم مبارک سے پاؤں لگ گیا. وہ 6000 سال بعد بھی شفا ہے، برکت ہے، حدیث رسول ہے. فرمایا زمزم کو جس نیت سے پی لو گے کہ اس کی بیماری کے اندر شفا بن جائے. 6000 سال کے بعد بھی شفا ہے. لگا کیا تھا پانی کو؟ ایک نبی علیہ السلام کا. اور عمر مبارک کتنی ہے؟ شاید چند مہینے، شاید. ادھر عمر دیکھیں، اسماعیل علیہ السلام ہے. دوسری بات، تیسری بات پاؤں مبارک ہے. اور ادھر آقا کریم ہے، وہ ام کی طرف آ رہا. تقابل کریں ذرا، زمزم اور اس پانی میں کتنا تفاوت ہے. اے ام ایمن تیری قسمت کتنی اچھی ہے. وہاں اسماعیل علیہ السلام ہے، یہاں اسماعیل علیہ السلام کے بھی آقا و مولا ہے. وہاں عمر مبارک چند ماہ کی ہے، یہاں 40 سال سے بھی عمر مبارک آگے ہے. وہاں پاؤں مبارک لگتا ہے، یہاں سرکار کا اندرونی جسم مبارک لگتا ہے. یا رسول اللہ میں نے تو اس کو پی لیا ہے. سرکار نے فرمایا چلو اگر تو نے پی لیا ہے نا تو پھر سن، تجھے جہنم کی آگ نہیں جلا سکے گی. یہی ام ایمن آج تک بھی تو وہی ہے. سرکار نے کبھی نہیں فرمایا اب کیونکہ تو نے ہمارا بال مبارک پی لیا ہے سن اس کی برکت سے اللہ کریم نے تیرے اوپر جہنم کی آگ کو حرام. جہنم کی آگ کو کیا فرما دیا؟ مولا کرام، مولا مشکل کشا سے صحابہ کرام نے عرض کی یا امیر المومنین، آپ اتنی باریک باریک والے سوالات، اتنی باریک باریک جزئیات کے حل کے لیے منٹ نہیں لگاتے، پہلے اس کا جواب دے دیتے ہیں. یہ فیضان کہاں سے جاری ہوا؟ ہم بھی آپ کے ساتھ سرکار سے پڑھتے تھے. یہ فیضان کہاں سے جاری ہوا ہے؟ مولا مشکل کشا کا جواب سننا. فرمایا جب میں نے اپنے آقا کریم کو غسل دیا تھا نا، جب میں نے اپنے آقا کریم کو کیا دیا تھا؟ غسل دیا تھا نا، بس سرکار کے جسم اقدس کے ساتھ ایک پانی کا قطرہ لگا ہوا تھا تو میرے دل نے کہا اے علی اس پانی کو پی لے، اس پانی کو. فرمایا بس جس دن سے سرکار کے جسم سے لگا ہوا پانی کا قطرہ میں نے پیا ہے، مالک نے میرے سامنے ان کے خزانے کھول کے رکھ دی ہے. میرے آقا کی تو شان یہ ہے، میرے آقا کا مقام یہ ہے، میرے آقا کا رتبہ یہ ہے. سرور دو جہاں مالک کے کون و مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں ایک صحابی آتے ہیں، ایمان لا چکے ہیں. ایمان
عرض کی یا رسول اللہ میں ایمان لا چکا ہوں لیکن دل کرتا ہے آپ مجھے کوئی خلاف فطرت کام دکھائیں تاکہ مجھے تسلی ہو، تاکہ مجھے فرمایا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ آج کی وہ جو سامنے درخت ہے نا، آپ اس کو حکم کریں وہ آپ کی بارگاہ میں چل کے آ جائے۔ سرکار نے فرمایا پھر اس کو جا کے کہہ دے تجھے تاجدار انبیاء بلاتے ہیں، تجھے تاجدار انبیاء بلاتے ہیں۔ یہ صحابی گئے، کہا او درخت تجھے سرکار دو جہاں بلا رہے ہیں، اے درخت تجھے سرکار دو۔ یہ کہتا ہے صحابی میں نے دیکھا درخت پھر ادھر جھکتا ہے، پھر آگے کو جھکتا ہے، پھر پیچھے کو جھکتا ہے۔ محدثین نے کلام کیا درخت یوں کیوں اس طرف آگے پیچھے کیوں جھک رہا تھا؟ دراصل درخت کی جو نیچے جڑیں اور بنیادیں ہوتی ہیں وہ دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو درخت اس لیے ادھر ادھر گھوم جھک رہا تھا کہ سرور دو جہاں کا حکم ہے اپنی ساری جڑیں اور بنیادیں ساتھ لے کے جا رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حکم کی نافرمانی میں ہو جائے، کوئی جڑ باقی نہ رہ جائے۔ جب ہر طرف ہلنے کے بعد ساری جڑیں زمین سے اکھیل لی، وہ شخص کہتا ہے کہ اب زمین کو چیرتے ہوئے سرکار کی طرف یہ سفر کر رہا ہے۔ جب درخت سرکار کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو سرکار کو سجدہ ریز ہو جاتا ہے، سرکار کو سجدہ کرتا ہے۔ یہ صحابی سرکار کو عرض کرتے ہیں حسبی حسبی یا رسول اللہ بس مجھے کافی ہے، بس مجھے کافی ہے، میرے دل کی تسلی ہو گئی۔ آپ واقعی شہنشاہ ہیں، جو چاہیں جس وقت چاہیں وہ کر دے، مالک ویسے ہی فرما دیتا ہے۔ مالک ویسے ہی میرے اور آپ کے بلانے سے درخت آئے تو میں یہ پیچھے کھڑا ہے، بلائیں اس کو، ابھی پریکٹیکل ہو جائے نہیں آئے گا نہیں۔ میری اور آپ کی بات اور ہے، سرور دو جہاں کا نظام اور ہے، میری اور آپ کی بات کرنا اور ہے، سرکار کا حکم اور آرڈر چلانا اس کی شان کچھ اور ہے۔ تو سرکار کو وہ ہے، سرکار کو مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سرور دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں ایک شخص آتا ہے، آکے عرض کرتا ہے انہو اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم على انہو لا يصلی الا صلاتین۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، فرمایا اچھی بات۔ اس نے عرض کی ایک شرط ہے، کیا عرض کی؟ ایک شرط ہے۔ فرمایا کیا شرط ہے؟ کہنے لگا جی اسلام میں سنا ہے 5 نمازیں فرض ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے اپنے علاقے میں بھی 5 ہی فرض ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہر مسلمان پہ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ یہ صرف فرض ہیں، یہ پڑھنی بھی ہوتی ہیں۔ کوشش کیا کریں کچھ کا کچھ ہو جائے، نماز قضا نہ ہونے دیا کریں۔ دیکھیں نا یہ کتنی قیمتی چیز ہے، مولا کائنات ہیں، مولا مشکل کشا ہیں، کتنا بڑا لقب ہے کائنات کے مشکل کشا، کائنات کے۔ انشاءاللہ زندگی رہے کبھی محرم میں ہم ادھر آئے تو آپ کو پھر عرض کریں گے کہ مولا کائنات کو مالک نے کتنی شانوں سے نوازا ہے۔ کبھی زندگی رہی انشاءاللہ آتے جاتے جو رہتے ہیں، مولا کائنات کی گود مبارک ہے، سرور دو جہاں کا سر مبارک ہے۔ سرکار نے اثر پڑھ لی ہے، نماز کی اہمیت عرض کر رہا ہوں، اور مولا کائنات نے ابھی تک اثر کی نماز سرکار نے آنکھیں بند کر لی۔ بخاری کی حدیث ہے دل جاگ رہا ہے، نبی کا دل کبھی غافل نہیں ہوتا۔ میں ابھی باوضو بیٹھا ہوں، اگر 5 منٹ کے لیے سو جاؤں نیند کی حالت میں میرا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کا نبی سوتا نہیں اتنی دیر، میں مثال دینے کے لیے اتنی دیر نبی نہیں سوتا، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور صبح کی نماز کو اٹھے تو اللہ کا ولی اللہ کا نبی اس وقت بھی باوضو ہوتا ہے، کیونکہ وہ غافل نہیں ہوتا۔ سرکار نے فرمایا ہم صرف آنکھیں بند کرتے، دل ہمارا ہر وقت میدان ہوتا ہے۔ اب سرکار نے آنکھیں بند کر لی، امت کو بتانا ہے نماز بھی اچھی چیز ہے لیکن تعظیم مصطفیٰ نماز سے بھی آگے ہے۔ مولا کے ناظر ادھر دیکھتے ہیں سورج جا رہا ہے، عصر کی نماز تھی، ادھر دیکھتے ہیں سرکار اعظم فرمائے
اگر اپنے ٹانگ مبارک کو ہلاتا ہوں تو سرکار کے آرام میں کیا ہوتا ہے؟ خلل. اور یہ مولا کائنات کو گوارا نہیں کہ میرے آقا کریم کے آرام میں بھی خلل پڑے. ادھر دیکھتے ہیں تو سورج اپنی منزل کی طرف رواں دواں، حتیٰ کہ مغرب ہو گئی، عصر علی کی رہ گئی، سورج غروب ہو گیا. جیسے ہی سورج چھپتا ہے سرکار دو جہاں نے آنکھ مبارک کھول لی، کیونکہ دیکھ تو رہے تھے نا سارا منظر. مولا کائنات کا آج امتحان ہے، ایک طرف نماز ہو دوسری طرف ادب مصطفیٰ ہو. تو مولا کائنات نے جہان والوں کو بتا دیا لوگوں نمازیں تو پھر بھی پڑھی جائیں گی، ادب مصطفیٰ کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. سرکار نے دیکھا مولا کائنات پریشان ہے. کبھی میں اور آپ بھی پریشان ہوں نماز کی قضا کے لیے. ہائے وہ ہماری قسمت. رونا چاہیے کہ نہیں رونا چاہیے؟ جو کائنات کا مولا ہے، کائنات کا مشکل کشا ہے، ایک نماز سرکار کی تعظیم کی وجہ سے رہ گئی. سرکار نے ملاحظہ فرمایا علی پریشان ہے. اگر ہمارے 10,000 روپے میری جیب سے کوئی نکالے اور میرے سامنے آگ لگا دے، پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چلو یوں سمجھ نہیں ہے. میں اور مثال دوں. آپ مہربانی کرنا ہر روز صبح کے وقت 500 روپے کو آگ لگا دیں. جب ظہر کا ٹائم ہے پھر 500 کو آگ لگا دیں. جب عصر کا ٹائم ہے پھر 500 کو، مغرب کو بھی عشاء کو بھی. کتنے بھائی کرنے پہ تیار ہیں؟ کریں ہاتھ کھڑا. آپ کہیں گے یہ عقل کا علاج کیوں؟ یہی جملہ بولے گا. میں کہوں گا جی کیوں؟ آپ کہیں گے بھلا عقل مند بھی اپنا نقصان خود کرتے ہیں. میں نے پوچھا کتنے 100 کا نقصان ہو جائے گا؟ تو جی 2500 روپے. کیونکہ اسلام نے مسلمان پہ 5 نمازیں فرض کی. میں نے ہر نماز کے ساتھ 500 کو مثال کی دنیا میں رکھا. 2500 کا نقصان بھلا کوئی عقل مند کرتا ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا قبلہ ایک چھوٹا سا سوال اور ہے. یہ 2500 کی مالیت، 2500 آپ کے نزدیک زیادہ قیمتی ہے یا ایک نماز؟ اب بولنا نہیں. اب کہنا یہ بڑا سخت بندہ تھا، نماز کا کیوں کہہ گیا ہے؟ اے میرے بھائی نماز کے بغیر بندے کا گزارا نہیں ہے. نماز کے بغیر بندے کا، آپ خود کہہ رہے ہیں. میں اور مثال پوچھوں. ایک جانب پوری کائنات کی دولت پڑی ہو، دوسری جانب ایک نماز ہو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں بتائیں یہ پوری کائنات کی دولت زیادہ قیمتی ہے یا نماز زیادہ؟ تو جو 2500 کا نقصان نہیں ہونے دیتا، جو پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ایک نماز ہے، نہ جانے کتنے سالوں سے روزانہ 5 نمازیں برباد ہو رہی ہیں. معلوم ہوا وہ کہتا ہے نقصان ہے، لیکن اس کو شعور نہیں کہ یہ نقصان میں کیوں کر رہا ہوں. شعور ہوتا جو 2500 کا نقصان نہیں ہونے دیتا، وہ 5 نمازیں کیوں قضا کرتا؟ وہ تو الٹا لٹک جاتا ہے، ایک نماز بھی قضا نہ ہوتا. مولا کائنات پریشان ہے. علی سے محبت کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا. سرکار کی حدیث ہے، سیاہ میں حدیث ہے. فرمائے یہ ایسا مقدس شخص ہے، فرمائے اس سے مولا کائنات سے، فرمائے محبت صرف مومن ہی کر سکتا ہے. جو مسلمان نہیں ہے فرمایا اس کے دل میں مولا کائنات کی محبت نہیں آ سکتی. اور فرمایا مولا کائنات سے بغض اناد صرف وہ رکھ سکتا ہے جو منافق ہوتا ہے. فرمایا جو منافق ہوگا علی سے بغض رکھے گا، جو مومن ہوگا علی کے پاؤں مبارک پہ قربان ہو جائے گا. حدیث رسول پڑھی ہے میں نے بھی گھر سے فتویٰ نہیں دی. تو حدیث محمد ہے تو علی کی سیرت بھی تو اپنانی چاہیے نا. سرکار نے فرمایا علی پریشان کیوں ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی تعظیم کی خاطر اثر پڑھنی تھی، سورج غروب ہو گئے. فرمایا بس اتنی سی بات، ہم اس کو ابھی واپس بلا لیتے ہیں. کون سا مسئلہ؟ اشارہ فرمایا مدینہ سے آپ دور کے سورج دور. اور بولو تو صحیح.
آپ کی ایک چھوٹی سی کائنات بڑی کہ سورج بڑا. وہ بیٹھا ہے کوئی ایسے BA وغیرہ کا طالب علم, وہ آپ کو بتائے گا کیا چیز بڑی. میرے بھائی آپ کی کائنات سے کئی گنا بڑا ہے یہ سورج, اور لاکھوں میل دور کھڑا ہے. میرے آقا مدینے کی دھرتی کے قریب مقام صبح پہ کھڑے ہو کے سورج کو اشارہ کرتے ہیں. سورج مغرب سے واپس آ کے عصر کے ٹائم پہ کھڑا ہو جاتا ہے. فرمایا پڑھو علی عصر کی نماز ادا پڑھ. ایک نماز کی خاطر ڈوبا ہوا سورج واپس آیا ہے. کبھی اپنے آپ کو بھی سمجھا پانچوں نمازیں برباد ہو رہی ہیں اور کوئی افسوس نہیں کرنے والی بات ہے کہ یا رسول اللہ اسلام لے آنا چاہتا ہوں. فرمایا بڑی اچھی بات ہے, لے آؤ. عرض کی سنا ہے کہ اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ سرکار نے فرمایا ایسے ہی ہے. عرض کی پھر میں اسلام ضرور لے آؤں گا لیکن نمازیں 5 نہیں پڑھوں. قبول ہے تو کلمہ پڑھیں ورنہ میں جا رہا ہوں. میرے پاس ایک یہودی آ جائے کہ جی مفتی صاحب میں اسلام لے آنا چاہتا ہوں لیکن پوری زندگی میں صرف آج کی ظہر کی نماز آپ مجھے معاف کر دیں. میں کہہ سکتا ہوں؟ بولو تو صحیح. عرب و عجم کے مفتی اکٹھے ہو کے ایک نماز معاف کر سکتے ہیں؟ اور یہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تک زندہ رہوں گا ہر روز کی 3 مجھے معاف کر دیں, میں صرف 2 پڑھوں گا بس. اب سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, ہر مسلمان پہ 5 نمازیں فرض ہیں. سورہ روم ہے 21واں پارہ ہے. اللہ نے ہر مسلمان پہ 5 نمازیں فرض کی. سرکار نے فرمایا جاؤ ہم نے تیرے اوپر صرف 2 نمازیں فرض کی ہے. یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث اور کریں جلد نمبر 15 حدیث کا نمبر ہے 20,162. 20,100 جلد نمبر 16 حدیث کا نمبر ہے 22,974. مسند احمد بن حنبل کی 2 جلدوں میں یہ حدیث موجود. اور حدیث کے نیچے پتہ ہے جملے کیا لکھے ہوئے ہیں؟ اسنادہ صحیح. اس حدیث کی سند بھی ٹھیک ہے. اس حدیث کی سند بھی سرکار نے فرمایا پوری کائنات پر 5 نمازیں 24 گھنٹوں میں فرض. قرآن کا فیصلہ. لیکن میں جو مختار کل ہوں اور تو چل کے آ گیا ہے, جہاں میں نے تیری ساری زندگی کی ہر روز کی 3 نمازیں معاف کی ہیں تو صرف 2 پڑھنا. میں جانوں میرا رب جانے. چلو سرکار اختیارات میں آ گئے تھے. جبریل بھی تو زندہ ہے نا, جو سیکنڈ سے پہلے عرش اعظم سے مدینے پہنچ جاتا ہے. جبریل آج کہاں ہو, آؤ نا. وحی کو نازل ہو جانا چاہیے تھا. یا رسول اللہ, اللہ فرما رہے ہم نے تو 5 فرض کیے, آپ اللہ کے نبی ہو کے لوگوں کو نمازیں معاف کر رہے ہیں. جبریل بھی آتے, جبریل نہیں آتے. جبریل کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے اللہ کی بھی یہی مرضی ہے کہ میرا محبوب مختار کل ہے. کیا ہوا, ایک امتی کو ہر روز کی 3 معاف کر دی ہے تو میں رب بھی راضی ہوں. ورنہ جبریل فوراً آتا. اللہ فرما رہے ہم نے 5 فرض کیے, آپ 2 کیوں کر رہے؟ آتا کہ نہ؟ سرکار نے فرما جاؤ ساری زندگی کے لیے ہر روز کی 3 نمازیں معاف فرما دی. آخری بات, میرے آقا کی کیا کیا شانیں ہیں. ہم مر جائیں بیان کرتے کرتے یہ ممکن ہے, میرے آقا کی شانیں ختم نہیں ہو سکتی. سرکار نے فرمایا ہم جنت میں جائیں گے, ہم جنت میں جائیں گے. فیض القدیر شرح جامع صغیر جلد 1 صفحہ 68 پر. بس آج کے درس کی آخری بات ہے. فرمایا جب ہم جنت کو جائیں گے, جنت کے دروازے کو کیا دیں گے؟ رضوان جنت پوچھے گا کون؟ میں اپنا تعارف کرواؤں گا. اور کوئی کہے سرکار سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ کلام کی لذت محسوس کرنے کے لیے پوچھا جا رہا ہے. باقی وہ تو کھڑے ہی آپ کی خاطر.
وہ تو کھڑے ہی فرمایا جب ہم جنت کے اندر جائیں گے، جب ہم جنت کے آج دجبارہ مستقبل، فرمایا جب ہم جنت کو داخل ہوں گے نا، سامنے میرا رب میرے استقبال کے لیے تشریف لایا ہوگا۔ آج دجبارہ مستقبلی، فرمایا لوگوں کسی کا کوئی استقبال کرتا ہے، کسی کا کوئی استقبال کرتا ہے، مالک نے ہمیں شانیں یہ دی ہے، ایک تو جنت کا مقام ہوگا، دوسرا میرا استقبال کرنے رب ذوالجلال والاکرام تشریف لائے گا، مالک علی کو نشانی ہی، فرمایا جب میں دیکھوں گا میرا رب استقبال کے لیے آیا ہے، میں فوراً اپنے رب کو سجدہ کر دوں، میں اللہ کی جناب میں سجدہ، اللہ فرمائے گا محبوب سر انور اٹھائیے، سر انور اٹھائیے، حدیث کے جملے سر انور اٹھائیے، فَيَقُلُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ، یا رسول اللہ اے میرے پاک محبوب سر انور کو اٹھائیں، مقام کتنا ہے کہ اللہ استقبال کو، اور عاجزی کتنی ہے کہ فوراً اپنی امت کو بتایا جتنی بھی ہماری شانیں ہیں ہم پھر بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ وہ ہے جس کی میں بھی عبادت تم بھی عبادت کرتے ہو۔ اللہ فرمائے گا محبوب سر انور اٹھائیے، اور آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں فَأَقُولُ أُمَّتِي أُمَّتِي، میں اس کہوں گا یا اللہ میری امت میری امت، اللہ فرمائے گا اذهب الى امتك، جائیے اپنی امت کی طرف تشریف لے جائیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، محبوب اس کو پکڑتے جائیں اور جنت میں داخل کرتے جائیں، اس کو اشارہ کرتے جائیں اس کو جنت ملتی جائے گی، بس آپ انگل مبارک سے اشارہ کریں فرشتے جنت میں پہنچاتے جائیں گے۔ اندازہ لگاؤ جس پاک محبوب کو مالک نے اتنی شانیں عطا فرمائی، اتنی رفعتیں، اتنے مقام اور درجے عطا فرمائے ہیں، اسی پاک محبوب کا ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سرور دو جہاں کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، آج کی یا رسول اللہ میرا شوہر انتقال کر چکا ہے، میری 3 بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں کو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ان کے چچے کے بیٹے نے میرے شوہر کے سارے مال پہ قبضہ کر لیا۔ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا کہ عورت کو وراثت سے حصہ نہیں ملتا، ابھی تک سورہ نساء والی وراثت کی آیتیں نہیں ہیں، یہ اس عورت کے جانے کے بعد ہی آیات بینات نازل ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ ان بچیوں کے چچے کے بیٹوں نے ہمارا سارا مال اپنے قبضے میں لیا ہے، مجھے بتا میں ایک عورت ذات ہوں، زمانہ جاہلیت سے عورتوں پر ظلم ہوتا آ رہا ہے کہ عورتوں کو کوئی وراثت سے حصہ نہ ماں کو نہ بہن کو نہ بیٹی کو۔ یا رسول اللہ اسلام میں ہمارے بارے میں اس ظلم کو اٹھانے کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، میں ان بچیوں کو کہاں سے کھلاؤں، ان کی شادی کہاں سے کروں؟ سرکار نے فرمایا کیونکہ تو چل کے آگئی ہے ذرا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گئی، جبریل امین آ گئے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء پڑھ رہا ہوں، اللہ تمہیں اے مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، اولاد میں جہاں بیٹے ہیں وہیں بیٹیاں بھی ہیں، فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا ایک بیٹے کا حصہ ہے اس سے آدھا ہم نے تمہاری بیٹی کا حصہ مقرر کر دیا ہے، اس سے آدھا ہم نے تمہاری بیٹی کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ بس یہ پیغام ہے، جب آیت نازل ہو گئی سرکار علیہ السلام نے اس وفات شدہ صحابی کے چچے اس کے بھائی کے بیٹوں کو، ان یتیم بچیوں کے چچے کے بیٹوں کو بلایا، فرمایا ان بچیوں کا مال کہاں دفن کیا ہوا لے آؤ، 8واں حصہ ان کی والدہ کو دو، کیونکہ ماں کا حصہ جب اولاد ہو قرآن نے 8واں بیان کیا، جب اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ ہوتا ہے، فرمایا 2/3 ماں نے ان بچیوں کو دو، جو بقایا بچے وہ تمہارا ہے۔ میرے بھائی آج کے مقدس دن میں آج ہمارے پاس مختلف اطراف سے مختلف شہروں سے سوال آتا ہے، کوئی بیوی کو وراثت سے محروم کرتا ہے، کوئی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرتا ہے، کوئی بہنوں کو وراثت سے محروم کرتا ہے، اور آج آ کے کیا کہیں گے؟ انہوں نے خود کہا تھا ہم نے لینا ہی نہیں، انہیں پتا تھا
یہ مال کا ایسا پجاری ہے، اگر ابے کی وراثت سے حصہ مانگا تو یہ رشتہ داری ہی ختم کر دے گا۔ ہمیں کہتے ہو اس نے خود معاف کر دیا۔ یہ فتویٰ سن لو، عورت مرد کوئی وارث کہے میں اپنے ابے اور مورث کی جائیداد سے حصہ نہیں لینا چاہتا یا نہیں لینا چاہتی، اسلام اس بات کو نہیں مانتا۔ ہم 6 بھائی ہیں، والد محترم کی جائیداد میں برابر کے شریک، 3 بہنیں ہیں۔ اللہ والد محترم کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ اگر کل کوئی مسئلہ بنتا ہے اور میری کو بہن آ کے کہے بھائیا ہم نہیں لینا چاہتے، اسلام نے کہا اس کی بات ہم نہیں مانتے، جتنی اس کی جائیداد ہے اس کی ملکیت میں دے دو۔ اب چاہے مسجد کو دے دے، چاہے بیٹوں کو دے دے، چاہے کسی کو دے دے، اس کے کہنے کا اسلام جو ہے وہ لحاظ بالکل نہیں رکھتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں آپ نماز نہ پڑھا کر آپ نے معاف ہو جائے گی۔ اللہ نے نماز فرض کیا تو وراثت بہن کی، بیوی کی، بیٹی کی کس نے فرض کیا؟ تو کسی کے کہنے سے کیوں معاف ہو جائے گا؟ میں کہوں جی آپ پہ بھائی سلمان آپ کے اوپر رمضان کے روزے نہیں ہیں، اتنی گرمی ہے مہربانی کریں نہ رکھیں، یہ کہیں گے آپ ہوتے کون ہیں رمضان کے روزے معاف کرنے والے؟ جب ادھر سمجھ آتے ہیں تو وراثت میں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ آپ کون ہوتے ہیں اپنا حصہ چھوڑنے والے؟ اللہ فرمایا لو، جب اس کو مالک بنا دیں گے اب اس کی مرضی ہے، وہ جو اس نے خود کہا ہے، اس کو پتا ہے میرا بھائیا ہے، اس نے مجھ سے بولنا ہی چھوڑ دیں گے۔ سرکار اس ظلم کو اٹھا گئے اور بدقسمتی سے آج کائنات میں پھر وہی ظلم ہمیں نظر آتا ہے۔ آج بہنوں کی، بیٹیوں کی وراثت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے کہ نہیں ڈالا جا رہا؟ سورہ نساء ہے، فرمایا جو اس طرح ان کی وراثت کھائے گا سمجھ لو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ اور سرکار کی حدیث ہے جو کسی کی وراثت کا حق دبا لے، فرمایا اللہ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دے گا۔ خدا اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا، بیویوں کا پورا پورا حصہ قرآن کے مطابق حساب کر کے دیا کرو۔ مالک میری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ قدسیہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آپ سب کے حال پہ خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔